روزہ ہمیں کیسے سکھاتا ہے کہ برابری کے اصولوں پر اگر ہم چلیں تو فرد اور معاشرہ مزید خوبصورت ہو سکتے ہیں. دیکھو وہی عرب معاشرہ تھا جہاں پہ ساری چھوت چھات تھی، ہر طرح سے غلاظتیں تھی، خباستیں تھی، اور لونڈی اور غلام انسانوں میں تمیز اور فرق، اور قبیلے اور گروہ جو ہیں کوئی خدائی مسند پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سمجھتے تھے صرف جنت ہمارے لیے ہے. تو حضور علیہ السلام نے ایک ایسا نظام دیا جس کے اندر نماز بھی تھی اور روزہ بھی تھا. تو اس نے ان کے جب دلوں کے اندر سے ساری قدورتیں باہر نکال دی، جب ان کے جو گندی خواہشات کی جگہ پاکیزہ سوچ ڈال دی، جب انسانیت کی قدر ڈال دی، اللہ کی رحمت کو جگہ دی، تو پھر ایک مجلسی مساوات بنی. پھر وہ ایک خاندانی جو بنے ہوئے تھے معیار لوگوں نے اپنے بنا رکھے تھے، وہاں بھی ایک برابری کا تصور پیدا ہوا. تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسا تطہیر کا عمل ہے کہ وہ روزے دار کے قلب کے اندر سے کھرچ کے وہ جتنی ناپسندیدہ خواہشات ہیں، آرزویں ہیں اور بیماریاں، ان کو نکال دیتا ہے. جب فرد جو ہے وہ اللہ کا مخلص بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ رحمان کی نظر سے دیکھتا ہے. وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، پھر وہ مصطفیٰ کی نظر سے دیکھتا ہے. پھر وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، پھر وہ ایک مخلص اللہ کا بندہ ہونے کی نظر سے دیکھتا ہے کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، یہ بھی سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سارے اسی کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ کوئی زیادہ آگے نکل گیا، کوئی تھوڑا سا بھی کوشش میں جاری ہے.